تمام انبیاء علیہ السلام کا جو پیغام قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے نا، کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا خلاصہ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انبیاء نے ہمیں کیا کہا ہے۔ خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک مدت مقررہ تک مہلت مل جائے گی، ورنہ عذاب علیم کا ڈر ہے، اور ہر نبی اس کی طرف کھلا ڈرانے والا ہے۔ ایک نبی نے فرمایا، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ڈرانے والا اور خدا کا فرما بردار ہوں، پیغام رساں ہوں۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال رات دن اعلانیہ خفیہ تبلیغ کی، مگر قوم جو ہے وہ تکبر میں اڑی رہی۔ انہوں نے کہا، اگر گناہوں کی معافی مانگو تو بخشش، رزق، اولاد، باغات، بارشیں اور نہریں ملیں گی۔ انہوں نے خدا کی ہستی و وحدت کے دلائل دیے کہ انسان مختلف حالتوں میں اور ساتوں آسمانوں کو روشنی کے لیے چاند اور سورج کو تمہارے چلنے اور رزق کے لیے زمین کو پیدا کیا۔ ایک نبی نے کہا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو میرا گناہ اور تمہارے گناہ سے میں بری و ذمہ ہوں۔ ایک نبی نے کہا، میرا ہرگز دعویٰ نہیں کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میں عالم الغیب ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ ایک نبی نے فرمایا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایک نبی نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بنوں۔ یہ نبیوں کا پیغام تھا اپنی قوموں کے لیے، اور آگے جو قوم نے جواب دیا، وہ جواب قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے اس کو سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قوموں نے کہا نبیوں کو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تم میں اپنے مقابلے میں کوئی خوبی نہیں پاتے، تمہارے ماننے والے تو صرف سادہ لوگ ہیں۔ کچھ نے نبیوں کو کہا، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، تم بہت جھگڑالو ہو۔ کچھ نے کہا، یہ دیوانہ ہے، اس کا انجام دیکھو۔ کچھ نے کہا، تم گمراہ ہو، اور کچھ نے کہا کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ کچھ نے کہا، ہم نے کبھی پہلوں سے ایسی بات نہیں سنی، اگر خدا کو ایسا کام کرنا ہوتا تو وہ فرشتے نازل کرتا، اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اپنے معبودوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑیں گے۔ جاؤ، سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ۔ کشتی بناتے وقت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ بہت کم لوگ مانیں گے، آپ مایوس نہ ہوں، وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ صرف چند لوگ ایمان لائے، بڑی بری اور ظالم اور فاسق قوم تھی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی سازش کی، انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا، قرآن نے اس کو بھی جو ہے نا رقم بند کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، مجھے تم ایک نادان قوم نظر آتے ہو، کیا تم خدا کی طرف سے دی ہوئی میری نشانی اور رحمت کو بھی نہیں مانو گے؟ میں تمہیں زبردستی نہیں منوا سکتا، میں اہل ایمان کو اپنے ہاں سے نہیں نکال سکتا، ورنہ میری کون مدد کرے گا؟
ان کے ارادوں سے میں نہیں، البتہ اللہ واقف ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی اجر نہیں دے گا، ان کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں احمق نہیں ہوں۔ فرمایا اگر میرا وعظ و تذکیر تمہیں ناگوار ہے تو اپنے شرکاء سمیت جو ہو سکے کر لو۔ تمہیں اس پر کیوں تعجب ہے کہ تمہیں میں سے ایک انسان پر وحی نازل ہوئی؟ اگر خدا کی مشیت تمہاری گمراہی کی ہے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ انہوں نے بڑی حسرت سے کہا تم نے مجھے جھٹلایا اور میری نہیں بلکہ سرمایہ داروں کی پیروی اختیار کی جن کے سرمایہ کا مال خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا مولا میں نے انہیں رات دن دعوت دی، خفیہ اور کھلے بندوں میں بھی، مگر انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، کپڑے لپیٹ لیے، بڑے تکبر سے کام لیا، اور جتنی میں نے دعوت دی یہ اور دور بھاگے۔ انہوں نے کہا مولا انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، لہذا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ بچا لے۔ آخر میں انہوں نے بد دعا کی اے پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میری مدد فرما اور اس سرزمین پر کسی کافر کو آباد نہ رہنے دے، اگر یہ باقی رہے تو تیرے منکروں اور نافرمانوں ہی کو جنم دیں گے، ان ظالموں کی گمراہی و تباہی میں اضافہ کر، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ انہوں نے کفار کے چیلنج کے جواب میں کہا عذاب اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ لے آئے گا اور پھر تم اس سے روک نہ سکو گے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے خدا کا نام لے کر اہل ایمان اور اہل خانہ سمیت اس پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا، مگر بیٹے کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کفار کے مذاق اڑانے پر انہوں نے کہا کشتی بنانے پر آج اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار پانی برسنے لگا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی ایک مقررہ اندازے کو پہنچ گیا۔ طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کو ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو لے کر کشتی پر سوار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اس قوم کا جو انجام ہوا، قرآن پاک نے اس انجام کو بھی بیان کیا ہے۔ اس انجام کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے جب پہاڑ جیسی لہریں اٹھنے لگیں تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے تائب ہو کر اپنے ساتھ آ ملنے کو کہا۔ اس نے پہاڑ پر پناہ لینے کے سہارے پر انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تمام جھوٹے اور خطا کاروں کو غرق کر دیا گیا اور انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ملا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ پھر زمین و آسمان کو پانی روک لینے کے لیے کہا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ نوح علیہ السلام کو نجات اور شکر ادا کرتے ہوئے سلامتی و برکت کے ساتھ ساتھیوں سمیت اترنے کا حکم دیا گیا۔ کشتی نوح آئندہ نسلوں کے لیے بطور نشانی چھوڑ دی گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف دلائل لے کر آئے، مگر ایک دفعہ جھٹلا دینے کے بعد وہ قومیں ایمان نہ لائیں۔ یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی
کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی متاع سے نوازیں گے، مگر آخر کار اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ہمارے عذاب سے دو چار ہونا پڑا۔ قرآن کہتا ہے دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیا ہوتا ہے، اس واقعہ میں بہت سے نشان ہیں۔ ہم یقیناً انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بندے اللہ کے بندے تھے مگر اپنی بیوی کے کسی کام نہ آ سکے اور دوسروں کے ساتھ وہ جہنم میں گئی۔ خامد یعنی نبی بھی تھا، اس کے باوجود عورت نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو خامد کے نبی ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں گئی۔ یہ ہے قوموں کا انجام۔ قرآن بھی ہمیں سارے نبیوں کی باتیں بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ نے اور مشرکین نے جو کیا، یہودیوں نے کیا، وہ سب قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ نہ آئیں اور پھر ہم مختلف حالات میں گھر جائیں، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھا کریں، قرآن کی بات کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ اگر ہم آج قرآن کو غور سے نہیں سنیں گے تو کل انجام کے اوپر ہم شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔